अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शेख रशीद की लाल हवेली सील कर दी गई है। आज सुबह पुलिस ने ऑपरेशन किया है और लाल हवेली को सील कर दिया गया है। 7 यूनिट बताए जा रहे हैं कि लाल हवेली के सील कर दिए गए हैं। ये वो लाल हवेली है जिसके लिए शेख रशीद अक्सर कहा करते हैं कि अगर मेरे से चॉइस पूछी जाए कि आपको ज़िंदगी चाहिए या लाल हवेली, तो मैं कहूँगा कि लाल हवेली। डायलॉग बाजी तो शेख साहब को आती है, तो शेख साहब इस तरह कहते थे। लेकिन कुछ अरसे से शेख रशीद अहमद और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के दरमियान मामला चल रहा था। नोटिस दिए गए थे शेख रशीद अहमद को कि लाल हवेली खाली करें। 2014 में भी लाल हवेली खाली कराने के लिए शेख साहब को नोटिस मिले थे, लेकिन उस वक़्त बच गए थे। तो फिर दोबारा मौजूदा जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड रावलपिंडी के, आसिफ खान, उन्होंने इनको नोटिस जारी किया था। फिर ये अदालतों में चले गए और स्टे लेने की कोशिश की, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर हुक्म दिया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज सुबह लाल हवेली को सील कर दिया गया है। तो अब लाल हवेली शेख रशीद की नहीं रही। लाल हवेली के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दास्तानें मैं आपको शेयर करूं कि लाल हवेली नाम तो सब लोगों ने सुना है, हमने भी सुना, आपने भी सुना है। पॉलिटिकल सियासी एक मरकज रही है रावलपिंडी में। शेख रशीद अहमद के पास बहुत सारे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासतदान जाते रहे हैं, जो लाल हवेली के टेरेस पे खड़े होके खिताब भी करते रहे हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मियां नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, आसिफ अली जरदारी, बहुत सारे और सियासतदान, जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, वो भी जाते रहे हैं। सियासत के शतरंज का गढ़ रही है अभी कुछ अरसे से, यानी 85 से। लेकिन इससे पहले इसकी मोहब्बत की दास्तान के तौर पर इसको याद रखा जाता है कि लाल हवेली का पहले नाम जो था वो सहगल हवेली नाम था, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू ख़ानदान के एक बड़े जो आदमी हैं उस वक़्त के, हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ था, शाहराज सहगल। उन्होंने ये लाल हवेली बनवाई थी अपनी महबूबा के नाम। और कहा जाता है कि सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली बांध बाई एक लड़की थी जो रकासा थी, और वहाँ ये गए थे किसी शादी की तकरीब में, शाहराज सहगल। वहाँ पे इस लड़की को इन्होंने देख लिया रक्स करते हुए, तो दिल दे बैठे थे। फिर उन्होंने उनको शादी की ऑफर की और शादी कर ली थी। तो लाल हवेली पिंडी, उनको शादी करके पिंडी ले आए और लाल हवेली उनके नाम पे कायम की थी। लेकिन सहगल हवेली कहा जाता था पहले। लेकिन लाल हवेली का एरिया बहुत बड़ा था। ये जो अब मैंने लाल हवेली देखी है, और शेख साहब के साथ, क्योंकि मैं बहुत सारा मरतबा उनके इवेंट्स कवर करने जाता रहा हूँ लाल हवेली में, खाने भी खाए हैं लाल हवेली में, हमने उनके साथ इफ्तारियाँ भी की हैं। लेकिन लाल हवेली, ये जो मौजूदा लाल हवेली है, सिर्फ ये नहीं थी, लाल हवेली का बहुत बड़ा एरिया था, एराजी थी। ये जो दुकानें हैं बूहड़ बाज़ार की, क्योंकि लाल हवेली बूहड़ बाज़ार में है, बिल्कुल वस्त शहर में है, शहर के बीच में है। और ये बूहड़ बाज़ार की दुकानें पहले नहीं हुआ करती थी, किसी दौर में, किसी ज़माने में ये लाल हवेली का सहन हुआ करता था, ये कहा जा रहा है। और जो शाहराज सहगल थे हिंदू, जिन्होंने बांध बाई के साथ शादी की थी, तो उनके लिए इन्होंने मस्जिद भी तामीर करवाई थी लाल हवेली के मुत्तसिल, और इन्होंने अपने लिए, अपनी इबादत के लिए मंदिर भी तामीर करवाया था, जो अब भी मौजूद है। मस्जिद तो ज़ेर इस्तेमाल है दुकानदारों के, जो मकामी लोग हैं, लेकिन मंदिर ज़बून हाल हो गया है, क्योंकि मंदिर की कोई मालकी नहीं हुई, वारसी नहीं हुई, तो पूजा करने कोई नहीं आता, तो मंदिर ज़बून हाल है। लेकिन मस्जिद अभी भी आबाद है, जो बांध बाई के लिए बनवाई गई थी।
تو باندھ بھائی کے لیے کہانی شیخ صاحب نے بھی لکھی ہے اپنے کتاب میں بھی، اور باندھ بھائی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حیاتی میں ہی یہ لال حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ لال حویلی چھیننے کے لیے ان کو بھی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور ایک مرتبہ جج نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ بیان دے دیں، یہ لکھ کر دیں، بتائیں کہ آپ یا تو ہندو ہو گئی ہیں، ہندو مذہب آپ نے قبول کر لیا ہے کیونکہ آپ نے ہندو کے ساتھ شادی کی تھی، شاہ راج سہگل کے ساتھ، یا پھر یا آپ یہ کہہ دیں کہ شاہ راج سہگل جو تھا ہندو وہ مسلمان ہو گیا تھا، یا آپ ہندو ہو گئی ہیں یا آپ کے جو ہسبینڈ تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ آپ بیان دے دیں تو لال حویلی آپ کی ساری بچ جائے گی۔ تو اس پہ انہوں نے بہت سوچا باندھ بھائی نے، لیکن بعد میں جج کو کہا کہ جی ہم نے مذہب کے علاوہ ہر چیز شیئر کی تھی، مذہب ہم نے نہیں بانٹا، اور مذہب ان کا ان کے ساتھ تھا، میرا مذہب میرے ساتھ تھا، یہ جب کہا تو پھر لال حویلی ان سے جو بڑا حصہ ہے لال حویلی کا، کہا جا رہا ہے کہ وہ چھین گیا تھا اور ان کو، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی حیاتی میں ہی وہ غائب ہو گئی تھی۔ یہ شیخ رشید احمد نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اچانک غائب ہو گئی، پھر دوبارہ لال حویلی نہیں آئی تھی۔ لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں ایک شخص آیا تھا کشمیر سے، جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ یہ میری ماں باندھ بھائی کی لال حویلی ہے، تو ہم حیران رہ گئے تھے، ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پھر نہیں رکے اور وہ بھی چلے گئے تھے۔ تو شیخ صاحب کلیم یہ کرتے رہے ہیں کہ جی کشمیر سے بٹوارے کے بعد پاکستان جب بر صغیر تقسیم ہوا، پاکستان بنا، تو اس وقت ایک کشمیری خاندان، کشمیری فیملی، مہاجر فیملی کشمیری جو بھارت سے آئی تھی، اور ان کو یہ الاٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے 2,18,000 روپے میں یہ سہگل حویلی جو ہے وہ خریدی تھی۔ لیکن بعد میں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس فیملی سے، کشمیری فیملی سے، مہاجر فیملی سے، میں نے پھر 5.5 لاکھ روپے میں 1985 میں خریدی، یہ شیخ صاحب کلیم کر رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کتاب میں لکھا ہے کہ جی مرمت شرمت بھی بعد میں کرائی، لیکن اس پر جو کام لال حویلی پہ ہوا ہے، ظاہر ہے 1 صدی سے زائد پرانی لال حویلی ہے، 1 صدی، 100 سال سے زائد، کوئی عمارت، بہت کم عمارتیں چلتی ہیں 100 سال، لیکن پرانی عمارتیں جو ہیں وہ بہت محنت سے اور بہت اچھے مٹیریل کے ساتھ جب بنائی جاتی تھی تو پھر وہ زیادہ عرصہ بھی چلتی تھی، جس طرح لال حویلی ہے۔ تو لال حویلی جیسی کوئی عمارت راولپنڈی میں کم از کم نہیں ہے، ایک ہی لال حویلی ہے جو شیخ رشید کے پاس تھی، لیکن شیخ صاحب اپنی کلیم کرتے تھے کہ میری ہے، لیکن اب ان کی نہیں رہی۔ تو اس پر لکڑی کا، پیتل کا، چاندی اور دیگر دھاتوں کا جو ہے استعمال کیا گیا تھا اس عمارت پر، اور ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت میں ایک کیمیائی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، اور شہر میں یہ عمارت اپنے آپ خود ایک مثال تھی۔ اور اچھا، اس میں 2 حصے ہیں لال حویلی کے، یہ بھی میں نے پھر نکالا ہے ریسرچ کر کے گوگل سے اور ادھر ادھر سے۔ تو 2 حصے لال حویلی کے تھے، ایک مردوں کے زیر استعمال ہوتا تھا، اور دوسرا حصہ جو عقب والا حصہ ہے یا مین اپارٹمنٹ جو ہے، مرکزی اپارٹمنٹ، وہ خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور جو رقاصہ تھی خاتون باندھ بھائی مسلمان تھی، لیکن انہوں نے پھر بعد میں جب شادی کر لی تھی تو انہوں نے رقص بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کے رقص کا کمرہ موجود تھا، ان کا بیڈ موجود تھا۔ تو شیخ صاحب یہ ساری کہانی سناتے ہیں اور لکھا بھی ہے، لیکن مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہیں راولپنڈی کے، لال حویلی کے ارد گرد، جنہوں نے لال حویلی کو شروع سے دیکھا ہے، بچپن سے دیکھا ہے، وہ بھی کہانیاں اسی طرح کی داستانیں سناتے ہیں۔ تو بہرحال شیخ رشید صاحب جو کلیم کرتے تھے، 2014 میں بھی ان کو نوٹس دیا گیا تھا
کہ لال حویلی خالی کریں، متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے، راولپنڈی کی جانب سے۔ اس وقت یہ بچ گئے تھے، لال حویلی نہیں چھن سکے تھے متروکہ وقف املاک بورڈ، لیکن اب دوبارہ جب ان کو نوٹس دیا گیا تو شیخ صاحب نے پھر عدالتوں سے رجوع کر لیا، مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور سپریم کورٹ نے پھر ان کو حکم دیا کہ جی لال حویلی سیل کر دی جائے اور شیخ رشید سے لال حویلی واپس لی جائے، کیونکہ ایک تاریخی ورثہ ہے لال حویلی، اور تاریخی ورثہ متروکہ وقف املاک کی ملکیت ہے، یہ کلیم کرتا ہے متروکہ وقف املاک بورڈ۔ لیکن اس میں تنازعات مختلف اور بھی آتے رہے ہیں کہ جی لال حویلی کا کچھ حصہ، مسجد اور مندر کا حصہ جو ہے وہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی ملکیت ہے۔ یہ ایسی کہانیاں ہیں شیخ صاحب کے خاندان کی فیملی کی، لیکن فی الحال شیخ رشید سے لال حویلی چھین لی گئی ہے، لال حویلی شیخ رشید کی سیل کر دی گئی ہے۔ آج یعنی 30 جنوری پیر کے روز الصبح یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ راولپنڈی کی جانب سے بھاری نفری پولیس کی اور FIA کی مدد کے ساتھ یہ سیل کر دی گئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔